السلام علیکم۔ اقرا فوڈ پوائنٹ چینل کے ساتھ ہم نے ٹرائی کرنی ہے نہاری بنانے کی بہت ہی آسان سی ریسیپی، لاہوری اسٹائل میں بنائی گئی ریسیپی نہاری کی، وہ ہم یہاں ٹرائی کریں گے۔ اس کو بنانے کے لیے سب سے پہلے جو ہمیں درکار ہے اس میں ہے ہمارے پاس 1 چمچ یعنی 1 ٹیبل اسپون ہم لیں گے ثابت دھنیا، 1 ٹیبل اسپون ہم نے زیرہ لیا ہے، اور اس کے بعد بادام کے پھول لیے ہیں اور 1 زعفران لیا ہے۔ بادام کے پھول یعنی بادام ہم کھاتے بھی اور اس کے پھول بھی ہیں جو ہم نہاری بنانے کے لیے استعمال کریں گے۔ اس کے بعد ڈیکوریشن کے لیے اس کے اینڈ میں لاسٹ میں اس کی سجاوٹ کے لیے ہم استعمال کریں گے یہاں پہ ہری مرچیں کچھ، اور ہمارے پاس ادرک ہے ان کو کٹ کر کے رکھا ہے، نیمبو ہے، اور سب ہمارے پاس سبز دھنیا ہے، ثابت دھنیا رکھا ہوا ہے یعنی ہم نے۔ اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پہ لہسن ہے، لہسن کو ہم نے پل کر کے صاف کر کے رکھ لیا ہے۔ 1 کٹوری ہم نے دہی لینی ہے، 2 عدد ٹماٹر لینے ہیں، اور یہ ہم نے پیالی میں رکھا ہوا ہے آٹا، یعنی جس سے ہم روٹیاں بناتے ہیں وہ والا آٹا ہے ہمارے پاس۔ اس کے بعد 4 سے 5 عدد ہم نے پیاز لیے ہیں، ان کو کٹ کر کے رکھ لیا ہے۔ یہاں پہ ہم نے لیا ہے 1 چمچ فل بھر کے لال مرچ لینی ہے، 1 چمچ نمک یعنی حسب ضرورت نمک، اور ہم نے 1 چائے کی چمچ یعنی 1 ٹی اسپون ہم نے کالی مرچ لینی ہے، اور ½ ٹی اسپون ہلدی۔ یہ تمام چیزیں ہیں، لیکن نہاری بنانے کے لیے سب سے جو مین چیز آتی ہے نہاری بنانے کے لیے اس میں ہمارے پاس چاہیے ہوتا ہے ہمیں گوشت، یعنی ہم نے یہاں پہ لیا ہے بیف ہم نے لیا ہے 1 kg، 1 کلو ہم نے بیف لیا ہے، اور اس کا استعمال کر کے ہم نہاری بنائیں گے۔ سب سے پہلے ہم نے ایک وok میں آئل ڈال لینا ہے حسب ضرورت، اس میں ہم نے ڈال دینی ہے پیاز کو ہم نے ڈال دیا ہے، اس کو کوک کر لیں گے اچھے سے۔ پیاز کو ڈالنے کے بعد ہم اس کو اچھے سے فرائی کر لیں گے، یعنی جو پیاز ابھی ہمارے پاس وائٹ نظر آ رہے ہیں ہم نے ان کو براؤن کر لینا ہے، اور لائٹ براؤن نہیں کرنا ہے، ان کو ڈارک براؤن کرنا ہے۔ جیسے ہی ہمارے پاس یہ پیاز جو ہے اس طرح سے ڈارک براؤن ہو جائے گی، ڈارک براؤن ہونے کے بعد ہم اس میں ایڈ کر دیں گے بیف، یعنی 1 kg جو ہم نے بیف لیا ہے وہ اس میں ہم ایڈ کر دیں گے۔ پیاز میں بیف کو اچھے سے اس کی بنائی کر لیں گے اچھے سے، یعنی کہ ہمارے پاس یہ 5 to 6 منٹ تک اچھے سے ہم اس کی بنائی کریں گے، تاکہ جو پیاز ہے اور جو گوشت ہے ہمارے پاس وہ اچھے سے آئل میں فرائی ہو جائے، کوک ہو جائے۔ جیسے ہی ہمارے پاس کوک ہو جائے گا اچھے سے گوشت، ہم اس میں ایڈ کر دیں گے تمام انگریڈینٹ، یعنی کہ لال مرچ، نمک، ہلدی، اور ہمارے پاس جو تھا کالی مرچ۔ اس کے بعد ہم نے اس کی بنائی کر لینی ہے۔ بنائی کرنے کے بعد 2 سے 3 منٹ کی بنائی کرنے کے بعد ہم اس میں پانی ایڈ کر دیں گے۔ 2 گلاس پانی ڈالنے کے بعد اب ہم اس میں لہسن بھی ایڈ کر دیں گے، لہسن ہم نے ثابت ڈالنا ہے، اور اس کو اچھے سے اس میں مکس کر لیں گے۔ اس کے بعد ہم نے وہاں ٹماٹر رکھے ہوئے تھے کٹ کر کے، 2 عدد ٹماٹروں کو بھی ہم اس میں ڈال دیں گے، اور ٹماٹر اور گوشت کو گلنے کے لیے ہم اس کو ڈھک کر رکھ دیں گے، تاکہ ہمارے پاس جو ٹماٹر ہیں وہ بھی اچھے سے گل جائیں اور گوشت بھی اچھے سے گل جائے۔ اب ہم اسے ڈھک دیں گے، ایٹ لیسٹ ہم اس کو 30 منٹ کے لیے پکنے دیں گے، تاکہ ہمارا جو گوشت ہے وہ اچھے سے گل جائے۔ اگر 30 منٹ کے بعد بھی گوشت نہیں گلتا ہے تو ہم اسے اور پکنے دیں گے۔ اب ہمارے پاس یہاں پہ ابھی 30 منٹ کے بعد ہم اس کو اوپن کریں گے، ہمارا پانی جو ہے وہ تھوڑا ڈرائی ہو گیا ہے۔ اب ہم اس میں جو ہے وہ دہی ڈال دیں گے، دہی کو ہم نے اچھی طرح سے پھینٹ لینا ہے، یعنی اس کی اچھی طرح سے مار لگانی ہے، تھوڑی سی پھونٹ کے اس کو ڈالنا ہے، اور اس کے بعد ہم نے جب اس کو دہی ڈال دیں گے، اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے۔ مکس کرنے کے بعد ہم اس کو حل کر لیں گے اس میں، اور دیکھیں گے کہ ہمارا جو سالن ہے اس کی جو لک ہے وہ بہت اچھی سی نظر آ رہی ہے، لیکن ابھی ہماری نہاری ریڈی نہیں ہوئی، اس کا پروسیس رہتا ہے۔ اب ہم نے لیا ہے آٹا جو ہم نے 1 پیاری لیا ہوا تھا، اس کی ہم اچھے سے بنائی کر لیں گے۔ بنائی کرنے کے بعد اس کو 1 کٹورے میں ڈال لیں گے، اس میں پانی ڈال دیں گے، 2 گلاس ہم اس میں پانی ڈالیں گے، اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے پانی میں۔ پانی کی جو ہم نے کٹورا لیا ہوا ہے اس کے 2 ہم نے کٹورے پانی کے ڈالنے ہیں۔ اب ہمارے پاس جو مسالہ ریڈی ہوا تھا بیف کا جو ہم نے تیار کیا تھا، اس میں ہم ڈال دیں گے یہ آٹے والا پانی جو ہم نے مکس کیا ہے، یہ ہم اس میں آہستہ آہستہ ڈال دیں گے اور ساتھ ساتھ چلاتے رہیں گے تاکہ یہ ایک جگہ پہ اکٹھا نہ ہو جائے۔ اس کے بعد جو ہمارے پاس کٹورے میں آٹا رہ جائے گا اس میں اور پانی ڈال کے ہم اس میں اور مکس کر لیں گے، کیونکہ ہم نے جو سالن ہے اس کا جو شوربہ ہے اس کو پتلا کر لینا ہے، لیکن جب ہم اس کو پکنے کے لیے رکھیں گے تو یہ گاڑھا ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو ہم نے رکھے ہوئے تھے یہاں پہ دھنیا، ثابت دھنیا، زیرہ، اور ہمارے پاس بادام کے پھول اور زعفران، ان کو تھوڑا سا پیس لینا ہے، تھوڑا سا پیس کے اس کو ایک کپڑے میں ڈال دینا ہے، کپڑے میں ڈال کے اس کو باندھ لینا ہے، اس کی پوٹلی بنا لینی ہے۔ اب ہمارے پاس جو ہم نے پانی ڈال کے اس کا پیسٹ بنایا تھا سالن کا، اس پوٹلی کو اس میں ڈال دیں گے۔ پوٹلی کو ڈالنے کے بعد ہم اس کو اس میں اچھے سے حل کر لیں گے اور اس کو ڈھک کے رکھ دیں گے۔ دوبارہ سے ہم اس کو ڈھک کے رکھ دیں گے تاکہ ہمارے پاس اچھے سے ریڈی ہو جائے۔
ایٹ لیسٹ ہم اس کو دوبارہ سے 30 منٹ کے لیے پکنے کے لیے رکھیں گے۔ 30 منٹ کے بعد ہم اس کو دیکھیں گے کہ ہمارے پاس جو گریوی ہے اس کی وہ گاڑھی ہو گئی ہے کہ نہیں۔ اگر ہمارے پاس پانی ہمیں تھن لگ رہا ہے اور گوشت ہمارا نہیں گلا ہے تو ہم اس کو اور پکنے دیں گے، لیکن اگر ہمارا گوشت جو ہے وہ گل چکا ہے اور گریوی بھی ہمارے پاس جو ہے وہ بن گئی ہے اچھی سی، اور اس طرح سے تری اوپر اگر آ جاتی ہے تو ہمارے پاس نہاری جو ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے۔ اگر ہمارے پاس سالن کے اوپر اس طرح سے تری نظر آنا سٹارٹ ہو جائے تو ہمارے پاس نہاری جو ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے۔ اب یہ ہمارے پاس مزیدار نہاری جو ہے وہ ریڈی ہے، اور ہم نے اس کو سجا لیا ہے اچھے سے ہرے دھنیے سے اور ادرک سے، لیمن سے۔ اس کی اچھی سی خوبصورتی کے لیے اس کو ڈیکور کر لیا ہے تاکہ اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ دوبالا ہو جائے۔ تھینک یو، سبسکرائب آور چینل۔ اگر آپ نیو ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔